صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. موجودہ حالات میں جب کہ کاروبار بند ہیں اور مزدور پیشہ افراد اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بہت بڑا طبقہ اور بہت ساری غیر سرکاری تنظیمیں اور مذہبی جماعتیں اور باشرع اور غیر شرع نوجوانان ہر مسجد سے ایک تحریک چلی ہوئی ہے، اور ایسے غربا جو دہاڑی کرنے والے تھے اور جو کمزور طبقہ تھا ان کے لیے راشن، ان کے لیے پیسے اور مختلف ضروریات جمع کر کے ان تک پہنچائی جا رہی. یقیناً یہ بڑی خوش آئند بات ہے، بڑی برکت والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان جو آفتوں سے بچا ہوا ہے، ان آفتوں سے بچانے کے اندر ان لوگوں کا بہت بڑا رول ہے کہ کیا مذہبی جماعتیں، کیا غیر مذہبی جماعتیں، سب کی کوشش یہ ہے کہ ہم غربا تک پہنچیں اور ان کی جس طریقے سے ہو سکے مدد کریں. یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والے ہیں، اور ان چیزوں کو ذکر کرنا چاہیے. ہمارے اندر عام طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم نیگیٹو پہلو لیتے ہیں، منفی پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں، مثبت پہلوؤں کو چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگوں نے ایک تصویر شیئر کی ہوتی ہے کہ جی دیکھو جی مسجد سے جوتا چوری ہو گیا، اور اپنی قوم کا مذاق اڑایا ہوتا ہے. آپ کو مسجد سے جوتا اٹھانا یہ تو نظر آ گیا، اتنی بڑی ایک شاندار مسجد جو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں بنتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. وہ کس نے بنائی ہے؟ وہ کیا محکمہ اوقاف نے گرانٹ بھیجی تھی یا گورنمنٹ نے گرانٹ بھیجی تھی؟ وہ اسی عوام نے بنائی ہے، انہی غربا نے، اسی متوسط طبقے نے تعمیر کی ہے. تو آپ کو نیگیٹو پہلو نظر آیا، یہ مثبت پہلو آپ کو نظر نہیں آیا. اسی طرح کوئی صاحب کوئی امیج دکھائے گا کہ جی یہ پانی پینے والی مشین ہے، دیکھیں جی گلاس کو زنجیر لگی ہوئی ہے، گلاس بندھا ہوا ہے. نیگیٹو پہلو، آپ کو گلاس بندھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی مشین کسی ایک مسلمان نے، کسی دو مسلمانوں نے یا چند مسلمانوں نے مل کر یہ وقف کی ہے رفاع عامہ کے لیے، عام پبلک کے لیے کہ وہ پانی پئیں. نیگیٹو پہلو دیکھنے ہیں ہم نے، مثبت پہلو نہیں لینے. آپ یہ بھی تو بیان کر سکتے ہیں کہ زنجیر اس لیے باندھی ہے، رسی اس لیے باندھی ہے کہ کوئی پانی پینے کے لیے اس گلاس کو دائیں میں رکھ دے، اور جب دوسرا آئے اور اس کو ضرورت پر گلاس نہ ملے، تکلیف سے بچانے کے لیے انہوں نے گلاس کو مشین کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، باندھ دیا ہے. آپ مثبت پہلو کیوں نہیں دیکھتے؟ تو جہاں ایک بڑا طبقہ کوشش کر رہا ہے اور کمزوروں تک پہنچا رہا ہے راشن، وہیں تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. وہ دوسرا رخ کیا ہے کہ کچھ لوگ تو واقعتاً مستحق ہیں، جو بیچارے دہاڑی دار تھے، اب ان کا گزر بسر مشکل ہو گیا ہے، وہ تو اس امداد کو حاصل کر رہے ہیں اور ان کو کرنی چاہیے. لیکن کچھ طبقہ ہمارا ایسا بھی ہے جو حقیقت میں مستحق نہیں ہے، ان کو یہ خیرات کا راشن لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن وہ بھی حاصل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے دستے سوال دراز کر لیا ہے، لوگوں سے باقاعدہ مانگنا شروع کر دیا ہے، اور گویا کہ وہ اس نازک موقع کو کیش کرنے کے چکروں میں ہے کہ جی لوگوں کے دل نرم ہیں، اب لوگ صدقے کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، لہٰذا وہ کبھی کسی کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں
فاقے ہیں، ہمارے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ لوگ ہماری امداد کریں، ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ حقیقت میں ضرورت مند نہیں ہے تو ان کا یہ سوال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اسلام کبھی بھی سوال کرنے، مانگنے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، ہمیشہ حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے گئے تو آپ علیہ السلام نے انہی کا کچھ سامان منگوا کر اس کو فروخت کر کے اس کو کلہاڑی بنا کر دی اور فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، فروخت کرو اور اپنے رزق کا بھی بندوبست کرو اور اپنی آل اولاد کا بھی بندوبست کرو۔ پھر قرآن کریم کو آپ دیکھیں، قرآن کریم نے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، مسخر کر دیا، رام کر دیا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تم لوگ زمین کے کندھوں پر چلو، یعنی اس کے اطراف و اکناف میں جاؤ اور اسباب معاش کو تلاش کرو، وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے اس کو کھاؤ۔ اور سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین میں جاتے ہیں، یعنی سفر کرتے ہیں، اسباب معاش تلاش کرتے ہیں اور اللہ کا فضل یعنی اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے کام کرنے والوں کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اس لیے حتی الوسع جب تک جان میں جان ہو انسان کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے پھر سوال کیا، آپ علیہ السلام نے مجھے پھر عنایت فرمایا۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے کسی موقع پر کچھ مانگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر عنایت فرمایا، لیکن اس کے بعد ارشاد فرمایا اے حکیم، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور اس کی طرف بڑا انسان کا دل مائل ہوتا ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس دنیا زیادہ ہو، طبعی اور فطرتی اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ لیکن فرمایا اے حکیم، جو دل کے غنا کے ساتھ اس کو لے گا، یعنی طبیعت پر بوجھ سمجھ کر لے گا، یعنی یہ سوچ کر لے گا کہ مجھے سوال کرنا پڑ گیا اس مجبوری کی بنا پر، یا مجھے یہ خیرات کا راشن یا خیرات کی مدد لینی پڑ گئی، ان مشکل حالات کی وجہ سے میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو جو اپنے دل پر بوجھ سمجھ کر لے گا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس مال میں برکت ڈال دیں گے، اور جو اشراف نفس یعنی دل کے طمع کے ساتھ لے گا کہ واہ بھائی واہ مفت کا مال ہے، لے لو، سمیٹ لو، زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لو، تو یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ پھر فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، کیا بہترین ترغیب دی کہ تم اوپر والا ہاتھ بنو، دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ نہ بنو۔ اگر کوئی مجبوری کے حالات پیش آ گئے تو لے لینا بھی جائز ہے، لیکن دل کے بوجھ کے ساتھ لو اور اتنا کو لو جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، بس ضرورت پوری کرو۔ جیسے کہ جو حرام چیزیں ہیں، حرام مطلب جس کا کھانا ناجائز ہے، حرام ہے، مثال کے طور پر مردار ہے، اس کا کھانا حرام، لیکن جب انسان یہ سمجھے کہ میری جان نکل جائے گی اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو سوائے اس حرام کے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اب یہ حرام نہیں کھاؤں گا تو میری جان چلی جائے گی، تو اتنے کھانے کی اجازت ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے،
اس سے زیادہ اس کے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل یہی صورت یہاں ہے کہ اگر یہ مشکل حالات آ گئے تو مشکل حالات میں صرف اتنی مقدار لے لے جس سے اس کا گزر بسر ہو جائے، اپنے پاس ذخیرے نہ اکٹھا کرے اور اپنی مالداری کی طرف نہ جائے۔ لہذا مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے صرف اپنا مال بڑھانے کے لیے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نامی کوئی چیز نہیں ہوگی، ہڈی ہی ہڈی ہوگی۔ یعنی اس نے جب اپنے اشرف الاعضاء کو، سب سے جو مکرم حصہ تھا اس کے جسم کا، اس کا چہرہ اس نے لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے اس چہرے کو ذلیل کیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کے چہرے کی رونق اور عزت چھین لیں گے، اس کو عزت سے محروم کر دیں گے، اور یہ ڈھانچے کی شکل میں اس کا چہرہ قیامت کے دن ہوگا۔ کتنی بڑی وعید۔ اور فرمایا، ایک اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے لوگوں سے اموال مانگے صرف اپنا مال بڑھانے کے لیے، میں بھی مالدار ہو جاؤں، فرمایا کہ وہ جو مانگ رہا ہے، مانگ کر اکٹھا کر رہا ہے، بظاہر تو وہ روپے ہیں، بظاہر تو وہ چیزیں ہیں، حقیقت میں وہ جہنم کے انگارے ہیں۔ اب اس کی مرضی ہے کہ تھوڑے انگارے اکٹھے کرنے ہیں یا زیادہ انگارے اکٹھے کرنے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ سب سے بہترین لقمہ، سب سے بہترین رزق اور بابرکت رزق وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت قبیصہ ابن مخارق رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے مسلم شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک تو وہ مقروض کہ قرضے نے اس کی کمر دوہری کر دی ہو، وہ اپنا قرضہ اتارنے کے لیے کسی سے سوال کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی کمر کو سیدھا کر دیں، یعنی اس کی جان اس قرضے سے چھوٹ جائے، وہ سوال کر سکتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جس کے اوپر فاقہ اس قدر آ گیا ہو کہ اس کو جان کے جانے کا خدشہ ہو، خطرہ ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ سوال کر لے۔ تیسرا مسافر کہ جو سفر کی حالت میں اس کے پاس اپنے زاد راہ یعنی جو رقم ہے وہ ختم ہو گئی ہو اور کوئی ذریعہ منگوانے کا نہ ہو اور اس کو اپنے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہو، تو اس کے لیے سوال کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جس شخص کے پاس 1 دن کا کھانا موجود ہے اس کے لیے سوال کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ لہذا ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے اگر ہم مستحق نہیں اور ہم یہ راشن یا یہ کھانا یا یہ پیسے رقم ہم وصول کریں گے، تو جہاں یہ کہ ہم اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں اور اس کا انتظام کر رہے ہیں، وہیں ہم بہت سارے مستحقین کا حق مار رہے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی آپ مسجد میں جو بیان کرتے ہیں تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ان لوگوں کو بتانی چاہیے جو مسجد میں آتے ہی نہیں، ہم تو آتے ہیں، یہ ہمارے لیے یہ باتیں ہوتی نہیں۔ تو اسی ضرورت کے پیش نظر میں نے پھر یہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی ٹھانی۔ تو واقعتاً جو سن رہے ہیں وہ ایسا عمل کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ سن نہیں رہے۔ تو بھئی ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ان کے کانوں میں کوئی خیر کی بات پڑ جائے، اور آپ کے رہنمائی سے کوئی راہ راست پر آ گیا، یہ آپ کی اور ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔